السلام علیکم. پروگرام خبر اور تجزیہ میں خوش آمدید. میں ثنا کیوان. پروگرام میں میرے ساتھ مزمل سہروردی صاحب. مزمل صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، دہشت گردی ملک کا سب سے بڑا مسئلہ بن چکا ہے اور اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے تمام سیاستدانوں، تمام سیاسی جماعتوں اور اداروں کو ایک پیج پر آنا ہی ہوگا. گزشتہ دنوں دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک کی جامع مسجد پر خودکش حملہ ہوا، جس کے نتیجے میں سربراہ تھے جمعیت علماء اسلام سین کے مولانا حامد الحق صاحب. ان کے ساتھ مزید 8 لوگ اس دنیا سے چلے گئے، شہید ہو گئے، اور ایسے میں مولانا عبدالحق ثانی اس حملے میں شدید زخمی بھی ہوئے تھے. ہمارے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں مولانا عبدالحق ثانی صاحب. تھینک یو سو مچ ثانی صاحب فار جوائننگ اس. مزمل صاحب اوور ٹو یو. عبدالحق ثانی صاحب، آپ حامد الحق صاحب کے بیٹے ہیں، مولانا سمیع الحق صاحب کے پوتے ہیں، اور آپ کے دادا مولانا سمیع الحق بھی دہشت گردی کا نشانہ ہوئے اور شہید ہوئے. آپ کے والد مولانا حامد الحق صاحب بھی دہشت گردی کا نشانہ بنے اور شہید ہوئے. آپ اپنے والد کا خون کن ہاتھوں پر تلاش کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مزمل صاحب مجھے مدعو کرنے پر. جامعہ دارالعلوم حقانیہ پاکستان کے قیام کے بعد ستمبر 1947 میں جامعہ دارالعلوم حقانیہ وجود میں آئی. ہمارے پردادا مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ نے اس عظیم الشان ادارے کا بنیاد رکھا. تو جامعہ دارالعلوم حقانیہ کی خدمات کی اس سے پوشیدہ نہیں. پاکستان، KPK، بلوچستان اور افغانستان کے چپے چپے یعنی گلی گلی کی مساجد کے علماء کرام ائمہ وہ الحمدللہ جامعہ دارالعلوم حقانیہ کے فیض یاب ہیں. یہ سلسلہ الحمدللہ چلتا رہا. مولانا عبدالحق صاحب پھر سیاست میں آئے. 1970، 77، 85 میں قومی اسمبلی کے رکن رہے، یہاں تک کہ آئین پاکستان کی تشکیل میں ان کا کردار رہا. پاکستان کی آئین میں جو مسلمان کی تعریف ہوئی ہے وہ مولانا عبدالحق صاحب کے ہاتھ کی ہے. ان کے بعد مولانا سمیع الحق شہید پاکستانی سیاست میں ان کا ایک کلیدی کردار رہا. انہوں نے ہمیشہ ریاست پاکستان اور امت مسلمہ کی فلاح و بہبود کے لیے کوششیں کی. پاکستان کی اسلامائزیشن کے لیے ان کا کردار کسی سے پوشیدہ نہیں. جب بھی پاکستان اور افغانستان یا امت مسلمہ کے جو بھی مسائل پیش آتے ہیں، مولانا سمیع الحق شہید کا کردار پوری دنیا نے دیکھا. پھر مولانا سمیع الحق شہید کے بعد ان کے بیٹے مولانا حامد الحق شہید اپنے والد اور دادا جان کے مشن کو تھامے ہوئے. انہوں نے پاکستان میں ایک بنیادی کردار ادا کیا پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے. لیکن اتنی قربانیوں کے باوجود، 78 سالہ تاریخ کے باوجود مولانا سمیع الحق شہید کو شہید کر دیا گیا. پھر ان کے بعد ان کے جانشین مولانا حامد الحق کو شہید کر دیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو شہید کرنے والے وہی ہیں جو پاکستان اور اسلام کے دشمن ہیں. اور حکومت وقت کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ مولانا سمیع الحق شہید اور مولانا حامد الحق شہید کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچائے. اسپیسیفکلی کسی جماعت کا ذکر نہیں کریں گے. آپ کو کس پر شک ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے TTP نشانہ بنایا، کچھ کا خیال ہے داعش نے نشانہ بنایا. کس نے نشانہ بنایا آپ کے والد کو؟ یہ کام تو حکومتی ایجنسیوں، تحقیقاتی اداروں کا ہے کہ وہ ہمارے سامنے لائے. آج 20 دن گزرنے کے باوجود کوئی پیش رفت نہ ہو سکی. گزشتہ کل وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ایک انٹرویو میں یہی بتایا ہے کہ میں نے GIT بھی تشکیل دے دی ہے، تاہم ابھی تک تفتیش جاری ہے. تو یہ اس بات کا تعین کرنا تو حکومت وقت کا کام ہے کہ ہمارے قاتل، ہمارے آبا و اجداد، والد صاحب اور دادا جان کے قاتل کون ہیں. لیکن آپ کا مدرسہ طالبان کا حامی مدرسہ سمجھا جاتا ہے. سراج الدین حقانی اور یہ جو طالبان کا حقانی نیٹ ورک ہے، وہ حقانی آپ کے دارالعلوم حقانیہ کی وجہ سے حقانی ہیں. وہ آپ کے شاگرد ہیں تو آپ خود کو آپ کے مدرسے سے پڑھنے کی وجہ سے خود کو حقانی لکھتے ہیں. تو یا تو اگر آپ بھی دہشت گردی کا نشانہ ہے تو آپ کے تو افغانستان میں زیادہ تعلقات ہیں، حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان سے زیادہ تعلقات ہیں. آپ کے تو شاگردوں کی حکومت ہے افغانستان میں، آپ کو کیوں نہیں پتہ لگ سکتا؟
دیکھیں ہم جو ہیں صرف افغانی طالبان کے حمایتی نہیں رہے، بلکہ دنیا بھر میں جہاں بھی مظلوم مسلمان ہیں، ہمارا ادارہ، ہمارے دادا جان، بلکہ پورا دیوبند اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ مظلوم مسلمانوں کا حمایتی رہا ہے، اور پورا دیوبند اسکول آف تھاٹ جو ہے روس کے خلاف افغان جہاد کا حامی رہا ہے، بلکہ ریاست پاکستان روس کے خلاف افغان جہاد کی حامی رہی ہے۔ تو اگر آپ یہ کہیں کہ طالبان کے ہم حامی ہیں، تو اس وقت طالبان تو افغانستان میں برسر اقتدار ہے، ان کی تو حکومت ہے، تو ان پہ خود وہ دہشت گردی کا شکار ہیں اس وقت۔ خلیل حقانی کا واقعہ آپ دیکھیں تو طالبان کی حمایت، افغان حکومت کی حمایت ایک الگ چیز ہے، اور دہشت گردی کا شکار ہونا ایک علیحدہ چیز ہے۔ لیکن آپ کے والد جو جرگہ لے کر جا رہے تھے، جو گنڈا پور صاحب نے ایک اے پی سی کی، اس میں جو جرگہ بنایا گیا افغانستان بھیجنے کے لیے، اس کے سربراہ آپ کے والد صاحب کو بنایا گیا تھا کہ وہ جرگہ لے کے افغان طالبان کے پاس جائیں گے۔ آپ کو لگتا ہے اس جرگے کی قیادت ان کی شہادت کی وجہ بنی؟ دیکھیں ہمارا الحمدللہ ہمارے خاندان کا، ہمارے والد صاحب کا، ہمارے دادا جان کا ہمیشہ سے یہی کردار رہا ہے کہ اس بیلٹ میں خون خرابہ رک جائے، پاکستان اور افغانستان میں ایک پرامن نظام ہو، ایک پرامن حکومت ہو، افغانی افغانستان میں پرامن زندگی گزاریں اور پاکستانی پاکستان میں پرامن زندگی گزاریں۔ اور ان کی جو ہے کوشش ہے ان دونوں ممالک کے بیچ میں ٹینشنز کم کرنے کے لیے تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ والد صاحب مولانا حامد الحق شہید پر جو حملہ کیا گیا ہے وہ ان پاکستان اور اسلام دشمن قوتوں نے کیا ہے جو ان دونوں ممالک کے مابین امن نہیں چاہتے، جو امن دشمن ہے، جو نہیں چاہتے کہ پاکستان میں خون خرابہ رک جائے، جو نہیں چاہتے کہ پاکستان میں امن و امان ہو، جو نہیں چاہتے کہ پاکستان میں بھی ایک مضبوط مستحکم اسلامی حکومت ہو۔ آپ ٹی ٹی پی کے بھی حامی ہیں، افغان طالبان کے ساتھ ساتھ ٹی ٹی پی کے بھی حامی ہیں؟ نہیں جی، اکابرین پاکستان بالخصوص مولانا سمیع الحق شہید، ہمارے جامعہ کے بڑے شیخ الحدیث ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب، مولانا حامد الحق شہید، اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، پاکستان کے سارے اکابرین کا متفقہ فیصلہ ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی جبری جو کارروائی ہے اسلحے کے زور پر کسی گروہ کی طرف سے، وہ بالکل ناجائز ہے۔ ثانی صاحب، اس دھماکے سے پہلے دھمکیاں بھی موصول ہوئی ہیں آپ کے والد کو، آپ لوگوں کو مدرسے کے اندر دھمکیاں کس کی طرف سے دی گئیں؟ دیکھیں جو روٹین جو سیکیورٹی ایجنسیز جو روٹین میں تھریٹ لیٹرز بیچتی ہیں، جو ٹاپ لیول سیاستدان کو، ٹاپ لیول پارٹی لیڈرز کو، علماء کرام کو، تو وہی روٹین میں جو ہے والد صاحب کو بھی تھریٹ لیٹر آیا تھا، لیکن وہ 1 سال پرانا ہے۔ آخری جو تھریٹ لیٹر والد صاحب کو سیکیورٹی ایجنسیز نے بھیجا تھا وہ 1 سال پرانا ہے۔ اس میں یہی کہا تھا کہ آپ جو ہیں آپ کو خطرہ ہے، آپ جو ہے اپنی سیکیورٹی کا خیال رکھیں، نقل و حرکت نہ کریں وغیرہ وغیرہ، لیکن اس 1 سال میں دوبارہ کوئی تھریٹ ہمیں موصول نہیں ہوا۔ اچھا، ذرا یہ بھی بتا دیں کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کے ساتھ تعزیت کرنے آئے، اس وقت یہ خبر بہت چلی کہ بنیادی طور پہ تو جے یو آئی ایک ہی جماعت تھی، پھر وہ الگ ہوئے، جے یو آئی سین بنی اور جے یو آئی فے بنی، فضل الرحمان صاحب کی اور سمیع الحق صاحب کی دوبارہ اکٹھا کرنے، ضم کرنے کی بات ہوئی۔ اچھا آئیڈیا نہیں تھا آپ پھر متحد ہو جاتے؟ وہ آپ کے گھر آئے تھے، آپ لوگ پھر ان کے ساتھ مل کر اتحاد کر لیتے تو مضبوط ہو جاتے۔ دیکھیں جمعیت علماء اسلام سین ایک فرد واحد کی جماعت نہیں ہے کہ جس کا فیصلہ صرف میں نے یا میرے خاندان کے افراد نے کرنا ہے۔ یہ 45 سال پرانی جماعت ہے جس کی ایک مضبوط شورا ہے، پورے ملک کے کونے کونے سے اس کے اراکین ہیں۔ ہمارے تمام فیصلے مشاورت سے ہوتے ہیں۔ مرکزی مجلس شورا ہماری جماعت کا ایک با اختیار ادارہ ہے۔ اس کے سامنے کوئی ایسا نقطہ جو ہے، کوئی ایسا ایجنڈا نہیں رکھا گیا انضمام کا۔ تاہم مولانا فضل الرحمان صاحب
پاکستان کے ایک بڑے زیرک سیاستدان ہے، جامعہ دارالعلوم حقانیہ کے فارغ التحصیل ہے، 8 سال وہ جامعہ دارالعلوم حقانیہ میں طالب علم رہے ہیں۔ ہمارے خاندان کے ساتھ ان کے دیرینہ تعلقات ہیں، ہماری غمی خوشی اکٹھی ہوتی ہے، تاہم صلاح مشورے، ان کی سرپرستی، ان سے معاونت ہمارا جاری رہے گا۔ لیکن سیاست علیحدہ علیحدہ ہو؟ تو میں نے تو یہی کہا نا کہ ہماری اپنی مجلس شورا ہے، اگر مستقبل میں کوئی ایسا ایجنڈا آیا تو وہ مجلس شورا کے سامنے پیش کیا جائے گا، پھر اگر مجلس شورا اس بات پہ قائل ہو گئی تب اسی کے مطابق پھر فیصلہ ہوگا۔ نہیں، یہ کیسی شورا ہے کہ مولانا عبدالحق کے بعد ان کے بیٹے سمیع الحق صاحب کے بعد ان کے بیٹے حامد الحق کے بعد ان کے بیٹے عبدالحق ثانی؟ شورا تو کہیں نظر نہیں آتی۔ خاندان کی جماعت ہے، وراثت میں جیسے بادشاہت آتی ہے، جیسے تخت ملتا ہے، ویسے جماعت کی سربراہی بھی موروثیت کے تحت آپ کے ہاں پردادا سے دادا، دادا سے باپ، باپ سے پت، آپ تک آ گئی، آگے آپ کے بچوں کو چلی جائے گی۔ دیکھیں جی، مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں مولانا سمیع الحق کو نومینیٹ نہیں کیا تھا کہ وہ میرے بعد میرے جانشین ہوں گے۔ مولانا عبدالحق صاحب کی وفات کے بعد شورا بیٹی اور انہوں نے مولانا سمیع الحق شہید کو آگے کیا۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ آیا مولانا سمیع الحق شہید میں وہ اہلیت تھی یا نہیں تھی؟ ان میں اہلیت تھی کہ انہوں نے دارالعلوم حقانیہ کو ایک بین الاقوامی شہرت کا حامل ادارہ بنایا، انہوں نے پاکستانی سیاست میں ایک کلیدی کردار ادا کیا۔ پھر ان کے بعد اگر مولانا حامد الحق شہید نامزد کیے گئے تو وہ بھی مولانا سمیع الحق شہید نے اپنی زندگی میں مولانا حامد الحق کو اپنا جانشین نہیں بنایا، بلکہ ان کی شہادت کے بعد شورا نے مولانا حامد الحق شہید کو پارٹی کا سربراہ بنایا۔ اسی طرح مولانا حامد الحق شہید نے اپنی زندگی میں مجھے اپنا جانشین نہیں بنایا، بلکہ ان کی شہادت کے بعد شورا اس بات پہ متفق ہوئی کہ عبدالحق ثانی کہ اس کی صورت میں ہمیں مولانا حامد الحق اور مولانا سمیع الحق شہید دکھائی دیتے ہیں۔ یہ جو ہے دینی اور دنیاوی علوم دونوں سے آراستہ ایک پڑھے لکھے نوجوان ہیں، اور ان کی نظر میں وہ مجھے باصلاحیت اور اہلیت کا حامل سمجھتے تھے، اسی وجہ سے وہ اس بات پہ متفق ہوئے۔ آپ کی تعلیم کیا ہے؟ آپ نے کیا پڑھا ہے؟ آپ کی کیا تعلیم ہے؟ میں سکولنگ میری سٹی سے ہوئی، پھر اس کے بعد اے پی ایس سے میں نے سکول اور کالج وہیں سے ہے، پھر ایم بی اے فائنانس میں نے کیا ہے، اور بیچلرز کے بعد جو ہے میں جامعہ دارالعلوم حقانیہ میں نے داخلہ لیا، اور 8 سالہ درس نظامی میں نے دارالعلوم حقانیہ سے کیا ہے۔ الحمدللہ میں گزشتہ 3 سالوں سے جامعہ دارالعلوم حقانیہ میں پڑھا رہا ہوں، تدریس کے شعبے سے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا ثانی پھر صاحب، آپ نے ایم بی اے فائنانس بھی کیا ہوا ہے، وہ کس یونیورسٹی سے کیا ہے؟ ہمارے علاقے کی ایک معروف یونیورسٹی ہے، ناردرن یونیورسٹی، وہاں سے میں نے کی ہے۔ وہاں سے آپ نے ایم بی اے فائنانس بھی کیا اور پھر درس نظامی بھی کیا ہے۔ اب آپ کا آگے سیاسی عزائم کیا ہیں؟ الیکشن لڑنا ہے، اتحاد کرنا ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ جائیں گے، پی ڈی ایم کے ساتھ جائیں گے، فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جائیں گے، سولو فلائٹ کریں گے، کیا سیاسی عزائم ہے آپ؟ کیونکہ فیصلہ تو فرد واحد کا ہوگا نا، شورا نے اگر آپ کے ہاتھ میں بھاگ دوڑ رکھی ہے تو۔ سیاسی عزائم تو یہی ہیں کہ جس طرح ہمارے والد صاحب، ہمارے دادا جان، ہمارے پردادا جان جس نہج پہ کام کر رہے تھے، اسی نہج پہ ہم نے اس ملک کی ترقی کے لیے، اس ملک کو اسلامی فلاحی مملکت بنانے کے لیے، اس ملک میں عدل و انصاف کے نظام کی بالادستی کے لیے، اس ملک سے سودی نظام کے خاتمے کے لیے، اس ملک میں عقیدہ تحفظ ختم نبوت کے دفاع کے لیے، اور اس ملک کو میں اسلامائزیشن کی طرف لے جانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان طبقہ جو اس وقت الحمدللہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ محبت رکھتا ہے، ہماری طرف ان کی توجہ ہے، ہم نے نوجوان نسل کو بھی، کیونکہ ریاست کی طرف سے جو ایسا ایک ماحول بنا دیا گیا، ایسے مسائل بنا دیے گئے، ملک میں ایک افراتفری کی صورتحال ہے، لوگ بھاگ رہے ہیں پاکستان سے، نوکریوں کے پیچھے بیرون ملک جا رہے ہیں، ان کو پاکستان میں اپنا کوئی مستقبل ہی نظر نہیں آ رہا، کچھ عدل و انصاف کا نظام بالکل تباہ و برباد ہے، کسی کو انصاف نہیں مل رہا، ہر طرف دھماکے ہیں، لوگ عوام جو ہیں، نوجوان طبقہ سادہ لوگ بغاوت کی طرف جا رہا ہے۔ تو میری کنسنٹریشن، میری کوشش یہی ہوگی کہ اس نوجوان طبقے کو حب الوطنی کا درس دیا جائے، اور ان نوجوان طبقے کے ساتھ مل کر
پاکستان میں ایک مثبت اصلاحات کی جائیں۔ اچھا ثانی صاحب، حب الوطنی سے بات تو بہت آگے نکل چکی ہے، اب اسٹوڈنٹس کے جو حالات ہیں ان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ روزگار ان کا سب سے بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ افغانستان اور پاکستان کی ٹینشن آپ پہلے سے ہی جانتے ہیں، آپ کے پاس حل کیا ہے کہ اس دہشت گردی سے نمٹا کیسے جا سکتا ہے، حالات کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے اسپیسیفکلی آپ کے علاقے کی؟ دیکھیں، حل تو بامانی، بامقصد اور خلوص پر مبنی مذاکرات ہی ہیں۔ آپ دیکھیں یوکرین اور روسیا کے مابین جو جنگ شروع ہے، آپ ٹی ٹی پی سے مذاکرات کے حامی ہیں؟ جی، آپ ٹی ٹی پی سے مذاکرات کے حامی ہیں؟ دیکھیں آپ نے بتایا کہ پاکستان اور افغانستان کے مابین ٹینشن کا حل کیا ہے، تو ان دونوں کے مابین ٹینشنز کا حل مذاکرات ہے۔ وہ مذاکرات دیکھیں، اگر جنگ ہو تو پاکستان کی ماضی آپ دیکھیں، سوات آپریشن ہوا، وزیرستان آپریشن ہوا، کیا اس کے نتیجے میں دہشت گردی ختم ہوئی یا اور زیادہ ہوئی؟ تو ڈائیلاگ ہی آخری حل ہے۔ نہیں، پر یہ بامانی، دہشت گردوں سے بھی ڈائیلاگ کرنا پڑے گا، اور وہ بھی سٹیٹ ٹو سٹیٹ۔ نہیں، دہشت گردوں سے بھی ڈائیلاگ کرنا پڑے گا۔ دیکھیں، ہر چیز کا ایک حل ہوتا ہے۔ دہشت گردوں کے ساتھ تو آپ کی گزشتہ اشروں سے کارروائیاں جاری ہے۔ کیا پاکستان میں امن قائم ہوا؟ کیا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو کامیابیاں ملی؟ اگر ملی تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ملی اور دہشت گردی زیادہ ہوئی تو اس کے محرکات کو سوچنا چاہیے، اس کے حل کی طرف جانا چاہیے۔ اس وقت مجھے یہی لگتا ہے کہ سٹیٹ ٹو سٹیٹ مذاکرات ہوں اور اللہ کرے کہ اس کا بہتر لیکن افغانستان تو تیار ہی نہیں ہے مذاکرات کے لیے، وہ پاکستان سے کوپریٹ کرنے کے لیے کسی صورت ہی تیار نہیں ہے، کیا کرے پاکستان؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بامانی اور مخلص مذاکرات کا آغاز ہو، اس میں علماء کرام کو ڈالا جائے، اس میں ہر مکتب فکر کا ایک بہترین ٹیم بنائی جائے اور پھر اس ٹیم کو مکمل اختیار دیا جائے اور پھر وہ افغانستان جا کر ان سے مذاکرات کی کوشش کرے تو انشاءاللہ اللہ اس میں خیر و برکت ڈالیں گے۔ دیکھیں ثانی صاحب، ہمیں تو آپ دارالعلوم حقانیہ نے یہی بتایا کہ افغان طالبان ہمارے دوست ہیں۔ آپ نے کہا ہمارے بچے ہیں، ہم سے پڑھ کے گئے ہیں، ہمارے طالب علم ہیں، پاکستان کے دوست ہیں، اور یہ اشرف غنی کی حکومت سے بہتر ہوں گے، یہ ہمارے پاکستان کے اپنے، ہم نے پڑھایا ہے ان کو۔ لیکن وہ جن بچوں کو آپ نے پڑھایا ہے وہ تو آج را کے ہاتھ میں ہیں، جن بچوں کو آپ نے پڑھایا ہے وہ تو آج پاکستان مخالف قوتوں کے ہاتھ میں ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہ را کے ہاتھ میں ہوں گے، کیونکہ دیکھیں پاکستان کی اپنی کیا نام ہے ناراضگیاں ہیں ان سے، لیکن افغانستان کی اپنی ناراضگیاں ہیں پاکستان سے۔ میں یہی سمجھتا ہوں کہ ان دونوں کے مابین جو مسائل ہیں وہ باہمی اعتماد کا فقدان ہے۔ وہ ان دونوں ممالک کے بیچ میں ایسی قوتیں گھسائی ہیں کہ وہ ان دونوں ممالک کو اکٹھا ہونے نہیں دے رہی۔ تو ہمیں ان قوتوں کی نشاندہی کرنی چاہیے، ہمیں ان قوتوں کے خلاف متحد ہونا چاہیے اور ہمیں ایک بامانی مذاکرات کی طرف جانا چاہیے۔ یہ تو بتا دیں، سراج الدین حقانی صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے، آپ کے فارغ التحصیل ہیں، حقانی لکھتے ہیں دارالعلوم حقانی کی وجہ سے، حقانی نیٹ ورک کے سربراہ ہیں، انہوں نے سنا ہے افغان طالبان سے ناراضگی پر میں سمجھتا ہوں گزشتہ دنوں ان کی وضاحت آ گئی ہے، انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا۔ اچھا، آپ کا سے کوئی رابطہ ہے ان کا؟ انہوں نے تعزیت کے لیے اپنا بھرپور وفد بھیجا تھا اور انہوں نے ہم سے تعزیت کی۔ افغانستان سفیر آئے تھے افغانستان کے وزیر اعظم کی طرف سے، اور اسی طرح خلیفہ سراج الدین حقانی صاحب نے اپنے نائبین کا وفد بھیجا تھا، تو تعزیت کے لیے ان کے وفود آئے ہیں۔ آپ کے والد، آپ کے دادا افغانستان جاتے رہے ہیں طالبان سے بات چیت کے لیے، آپ بھی افغانستان جانے کے لیے تیار ہیں بات چیت کے لیے؟ اصل میں دیکھیں، افغانستان کی جو پالیسی رہی ہے، پاکستان کی خارجہ پالیسی رہی ہے، اس میں بہت بڑی خامیاں رہی ہیں۔ ہمیشہ دادا جان والد صاحب کو مذاکرات کے لیے آگے کیا گیا، لیکن بعد میں جو ہے پھر سب کچھ الٹا دیا گیا۔ بعد میں جو ہے پھر ان مذاکرات کا کوئی یعنی کسی نتیجے کی طرف اسے جانے نہیں دیا گیا۔ اب اگر کوئی مجھ سے رابطہ کرے گا افغانستان میں کردار ادا کرنے کے لیے تو ہم اپنی پارٹی سے، مجلس شورا سے بھرپور مشاورت کریں گے اور ماضی کی تلخیوں کے بارے میں سوچ سمجھ کر پھر جواب دیں گے۔
اچھا ثانی صاحب، افغانستان کی حکومت کا کیا موقف ہے پاکستان کو لے کر؟ آخر پاکستان کی حکومت سے کیوں خائف ہے افغانستان؟ افغانیوں کے انخلا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے یا اور کوئی مسئلہ ہے؟ کیا آپ کے روابط ہیں؟ کیا ڈسکشن ہوتی ہے؟ یہ تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ خائف ہیں، یا یہ بات ظاہر ہے کہ دونوں ممالک کے مابین ٹینشنز ہیں، دونوں ممالک کے مابین اختلافات ہیں، اور افغانستان خود بھی یہ خواہش رکھتا ہے کہ اس کی پاکستان کے ساتھ ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو، دوستانہ مراسم ہو، اور یہی سوچ جو ہے پاکستانی حکومت کی بھی ہے۔ لیکن ان دونوں ممالک کو یہ سوچنا ہوگا کہ آخر وہ عوامل کیا ہیں کہ جو ان دونوں ممالک کو اکٹھے ہونے نہیں دے رہے۔ تو ان دونوں ممالک کو مشترکہ ایک ٹیبل پہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ حیثیت میں بیٹھ کر ان عوامل کی نشاندہی کرنی ہوگی اور پھر ان عوامل کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ اچھا، آپ کے والد صاحب نے لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے واضح موقف لیا تھا کہ وہ لڑکیوں کی تعلیم کے حامی ہیں۔ دوسری طرف ہمیں افغان طالبان لڑکیوں کی تعلیم کے حامی نظر نہیں آتے، لیکن سراج الدین حقانی لڑکیوں کی تعلیم کے حامی نظر آتے ہیں، اور کہتے ہیں ان کا اس وقت جو کنزرویٹو طالبان ہیں یا جو قندھار گروپ ہے ان سے اختلاف بھی لڑکیوں کی تعلیم پر ہے، اور آپ بھی دارالعلوم حقانیہ سے بھی لڑکیوں کی تعلیم کے حامی نظر آتے ہیں۔ یہ کیا کانفلکٹ ہے لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے افغانستان کے اندر؟ دیکھیں، جیسے علم حاصل کرنا ہر مرد پر فرض ہے، اسی طرح علم حاصل کرنا ہر عورت پر بھی فرض ہے۔ پاکستان کے تمام علماء کرام بلکہ امت مسلمہ کے تمام جید علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ علم تعلیم جو ہے وہ مرد اور عورت دونوں کے لیے لازم ہے، دونوں کے لیے فرض ہے۔ افغانستان کے جو حالات ہیں، تو اس ضمن میں جب ماضی میں بھی ان سے رابطہ کیا گیا کہ افغان خواتین کی تعلیم کے لیے جو مسائل ہے اس میں ان کے لیے ریلیکسیشن پیدا کی جائے، ان کے لیے سازگار ماحول پیدا کیا جائے، تو ان کی طرف سے یہی جواب تھا کہ ہم جو ہیں شرعی حدود میں رہتے ہوئے ان کے لیے باقاعدہ الگ کیمپسز کا انتظام کر رہے ہیں۔ فی الحال ہماری مالی پوزیشن بڑی خراب ہے، ہمارے فنڈز منجمد ہیں، اور ہم جو ہے اس کوشش میں ہیں۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ افغان طالبان اس زمان میں پوری امت مسلمہ کے جذبات کی قدر کریں گے۔ اور آخری سوال، میرے پاس وقت کم ہے، آپ کے دادا اور آپ کے والد کو سنا افغان طالبان سیکیورٹی بھی فراہم کرتے رہے ہیں؟ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہے، کیونکہ ہم تو پاکستانی ہیں الحمدللہ۔ میرے والد صاحب شہید ہمیشہ اپنے سینے پہ، اپنے کپڑوں پہ پاکستان کا جھنڈا ان کے کپڑوں پہ لگا رہتا تھا، میرے دادا جان اسی طرح تھے، تو ہمیں افغانی کیوں سیکورٹی پرووائڈ کریں گے؟ پاکستان یہ ذمہ داری پاکستانی حکومت کی ہے۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک، بہت شکریہ مولانا عبدالحق ثانی صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ مزمل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ ناظرین، مجھے ثنا کیوان کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔